مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور جو شعب الایمان کتاب ہے اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مفہوم حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اپنی امت کو کہو کہ وہ ایک روزہ رکھے، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے اجر و ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں صحت بھی عطا فرماؤں گا، انہیں بیماریوں سے بھی محفوظ فرماؤں گا۔ کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کے بھی امیدوار ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العزت اس روزے کے فعل سے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں بے شمار بیماریوں سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اور اگر ہم ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، لیکن جب وہ روزے کی حقانیت کو دیکھتے ہیں، روزے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بول اٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت دی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت ان کے جسم کو بھی تندرستیاں عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر موربالٹ ایک شخص کا نام تھا، وہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں پڑھنا شروع ہوا تو جب وہ روزے کے مسائل کو پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی عبادات میں سے روزہ بھی ایک فرض ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوا اور خود کہتا ہے کہ میں پھر روزے رکھنا شروع ہوا تو میرے معدے کے اندر ورم تھا، درد تھا، جب میں نے چند دن روزے رکھے تو ان روزوں کی بدولت سے وہ جو درد تھا، تکلیف تھی، وہ بھی میری تندرست ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ اجر و ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت جسم کو بھی تندرستیاں عطا فرماتا ہے اور بے شمار بیماریوں سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اور روزہ اصل میں مشقت کا نام ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی پیٹ بھر کر کھائیں گے ہمارے لیے اتنا نقصان دہ ہے، اور اتنا کھانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دن کے کچھ حصے میں ہمیں پیاس لگنا بھی معلوم ہو اور ساتھ میں کھانے کی بھی طلب ہوتی رہے۔ یعنی اتنا پیٹ بھر کر نہیں کھانا، بلکہ اتنا کھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی توانائی کو قائم تو رکھ سکے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت بھی اسے محسوس ہو، تو روزے کی اصل کیفیت اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، اپنے قانون